السلام علیکم. میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. آج ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ لوگ جن کی بیویاں ناراض ہو کر مائکے چلی گئیں اور واپس نہیں آ رہی، یا وہ جن کی بیویاں ان سے اس قدر ناراض ہیں کہ ان سے ان کا کمیونیکیشن یعنی ان میسیج کرنا، بات کرنا، اس طرح کی چیزیں، اور وہ لوگ اپنے بیوی بچوں دونوں سے دور ہے اور انہیں بہت زیادہ ذہنی تکلیف ہے اور اس ذہنی تکلیف کا شکار ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آج میں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں. یہ ہوتا کیوں ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اپنے ذہن ہوتا ہے، وہ اپنے گھر چلی گئی، بچوں کو بھی لے گئی، اب شوہر جو ہے وہ بیچارہ اپنے میں کہ وہ آ جائے وہ آ جائے وہ آ جائے، کہیں نہ کہیں تو خامی ضرور رہی ہوگی عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے. ورنہ اگر اتفاق و اتحاد ہوتا تو ایسی بات ہی نہیں پیدا ہوتی، ایسا مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا. کیونکہ کوئی بھی عورت ارادتاً تو نہیں چاہے گی اس کا گھر خراب ہو جائے، اور کوئی بھی مرد نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر میں جو ہے نا اتفاقی، ناچاکی اور خرابی پیدا ہو. اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہ گرہستی کو چلاتے وقت، گھر کو چلاتے وقت دونوں افراد کو چاہیے کہ اپنے ذہنوں کو امن و امان دیں اور جو بھی چیز ہے بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کریں. کیونکہ ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی سماج میں ایک بڑی چیز، بڑی مطلب ایک بڑی کامن سی چیز ہے، اور اسے آپ لوگوں نے نوٹ تو کیا ہوگا لیکن کبھی اس پر توجہ نہیں کی ہوگی. وہ میں بتاتا ہوں. ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ابولا شروع ہو جاتا ہے، بات چیت بند. سب سے خراب چیز یہی ہے کہ جب ایک چیز کا آنا جانا یعنی خیالات کا مظاہرہ ہی بند ہو گیا، خیالات کا لین دین ہی بند ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے جو ہے صلح کے راستے بھی بند ہو گئے. تو یہ میرا ایک بہت ہی میرا یہ ذاتی مشورہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی چیز آپ لوگوں پہ تھوپ رہا ہوں، لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ یہ ابولا، یہ بات چیت کا بند کر دینا. ایک دوسرے کی طرف سے ناراض ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن بات چیت کا ختم کر دینا اور گھر میں اور اس طرح سے پریشان کرنے کی دقت، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا پبلک پلیٹ فارم پر، لیکن ہاں ایسا کرنا نہیں چاہیے. جب کبھی بھی آپ ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو ظاہر سی باتیں بیٹھے ان باتوں کو ڈسکس کریں اور بہت نرمی کے ساتھ ایک دوسرے سے اس پر اپنے خیالات کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے سے خیالات ایکسچینج کریں. پتہ تو چلے کہ آخر کہاں مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے سے وہ لوگ باہمی ناراض ہیں. اور جب وہ اس چیز کو پتہ چلے گا تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا آپ بھی، شوہر بھی اپنی طرف سے نرم ہو، تھوڑی بیوی بھی اپنی طرف سے نرم ہو، تو اس طرح کی چیزیں پیدا ہی نہ ہوں اور گرہستی میں امن و امان قائم ہو. گرہستی میں امن و امان قائم کرنے کا سب سے بہتر ایک اور بھی راستہ ہے جو کہ ہم مسلمانوں نے آج کل اس راستے پہ چلنا تھوڑا سا کم کر دیا ہے. میں پھر یاد دلاتا ہوں، اور وہ ہے نماز. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو، یقیناً دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہی ہے. جب آپ اور آپ کی بیوی اللہ کا ذکر کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کرنے کے بعد اس کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھیں گے، تو یقیناً آپ کے ذہن کے اندر نور کی کرنیں پھوٹ جائیں گی، اور نور کی کرنوں سے آپ کا ذہن، آپ کا قلب، آپ کی روح، آپ کا چہرہ منور ہوگا. اور نور ایک ایسی چیز ہے جس سے کائنات تخلیق کی اللہ تبارک و تعالی نے. اس لیے نمازوں کا دامن پکڑ لو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، صدقات ضرور دو، اپنے شب و روز مومنانہ گزارنے کی کوشش کرو. ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ بیوی اگر ناراض ہو یا نافرمان ہو یا آپ کیا کہا نہ سنتی ہو، یا وہ شخص جس کو کہ خوف لگتا ہو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ایک انجانا سا خوف سوار رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا،
ہمارے ساتھ کوئی یہ کر دے گا، ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا، ہمارے ساتھ ویسا ہو جائے گا، یا کسی شخص ایسا شخص ہو جس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خوف زدہ رہتا ہو، یا پھر اور اہل تحقیق نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ایسا شخص ہو جس کو کہ اپنے مال اور زر کے کھو جانے کا خوف ہو، کہ میرے مال کا نقصان ہو جائے گا، میرے زر کا نقصان ہو جائے گا، میری اولاد کا نقصان ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ پڑھا جائے گا۔ اور وہ شخص جس کو کہ وسوسے آتے ہوں، اکثر نماز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتا تو نماز میں کھڑا ہے لیکن وسوسے آتے ہیں، ذہن کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ آخر بھائی ایک سیدھی سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں تخلیق کیا تو ہمارے دونوں کاندھے پر ایک طرف ایک وہ فرشتہ ہے جو نیکی کی طرف، اور ایک طرف وہ ہے کہ جو ہمیں خرابی کی طرف۔ شیطان نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں آخر تک تیرے بندے کو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور اہل تحقیق نے اس لفظ، اللہ کا ایک نام ہے اسماء حسنہ میں، یا مانعو یا مانعو یا مانعو یا مانعو، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس میں کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نافرمان بیوی کے لیے، نا اہل بیوی کے لیے، ناراض ہو کر گھر چلی جانے والی بیوی کے لیے، وہ بچے جو آپ کی بات نہ مانتے ہوں ان کے لیے، جس کو ڈر خوف ہو اس کے لیے، جس کو اپنے مال و زر کے لٹ جانے کا خوف ہو ان کے لیے، جن کو آگ میں جل جانے یا پانی میں بہہ جانے کا خوف ہو ان کے لیے، یا وہ شخص جس کو یہ لگتا ہو کہ اس پر کوئی زمینی آسمانی آفات یا بلیات آ جائے گی، ان سب کے لیے ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم، اور 100 مرتبہ پڑھیں یا مانعو۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھیں یا مانعو یا مانعو یا مانعو۔ انشاءاللہ تعالی چند دن گزریں گے کہ آپ کے بیوی بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، بیوی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، مائکے میں ہے تو انشاءاللہ آپ کو پیغام دے گی، آپ کو کانٹیکٹ کرے گی گھر آنے کے لیے، آپ سے کہے گی، آپ خود اس سے کر لیں، کوئی برائی نہیں ہے ایسا، کیونکہ اپنے ایگو کی وجہ سے گھر خراب ہو یہ کوئی مناسب چیز نہیں۔ آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی، مال و زر میں ترقی ہوگی، خوف و ہراساں سے بچیں گے، لوگوں کے درمیان آپ کا ایک الگ ہی جلوہ اور ایک وقار ہوگا قائم، بری باتوں سے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ نماز ہمیں بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، جب نماز کی طرف رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خراب چیزوں سے بھی محفوظ رکھے گا، کرم خاص کرے گا، ہمارے رزق میں برکت دے گا، ہماری زندگیوں میں خیر دے گا، گھروں میں خوشیاں دے گا، معاشرے میں ترقی دے گا، ہمیں لوگوں سے بہتر معاملات رکھنے کی توفیق و رفیق دے گا۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں اتاریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پڑھنے والے کو بامراد اور کامیاب کرے، آمین۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی شخص جادو، سحر، بلیک میجک، وائٹ میجک، ایگزورسزم یا عمل سفلی، تنتر منتر یا اس طرح کی چیزیں، یا اس کو لگتا ہے اس پر کچھ کیا گیا ہے، اس کے گھر میں کوئی چیز ہے یا اس پر کوئی چیز ہے، یا وہ بیمار ہے، اور ایسی بیماریاں جن کا کہ ان کی ساری رپورٹ صحیح آ رہی ہیں اور پھر بھی وہ بیمار ہیں، ان لوگوں کے لیے میں خصوصی طور سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے کہ آپ مجھ سے اس مسئلے میں ضرور رابطہ قائم کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے کسی بھی کام آ سکا تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے تھوڑا وقت بھی لگتا ہے اور دیگر اس کے اندر کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اس طرح کی تکالیفیں ہیں اور وہ بہت زمانے سے ان چیزوں سے پریشان ہیں، بہت سے لوگوں نے ان کے رقم کو برباد بھی کرایا اور انہیں شفا نہیں ہوئی، ایسے لوگوں سے میں ضرور کہوں گا کہ وہ ایک مرتبہ مجھ سے ضرور رابطہ قائم کریں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، علیم و خبیر ہے، مالک الملک ہے، حی و قیوم ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں کچھ نہ کچھ بہتر ضرور کرے گا۔ ان مسئلوں کے لیے جو آسمانی زمینی آفات و بلیات کرنے دھرنے اور ان تمام چیزوں کے لیے، یا وہ بیماریاں جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، ان کے لیے مجھ سے رابطہ ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔